حاضرین، ہم آغاز کرتے ہیں۔ کتاب ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی مقاصد الاسلام۔ اس کتاب سے چند اہم باتیں ہم آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ ان میں سے آپ کی عظمت اور شان کی ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک اہم بات ہے، میں آپ کو پہلے وضاحت کروں گا، پھر اس کے بعد آپ اچھی طرح سماعت کریں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے، تمام طرح کی پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رب کے شایان شان ہے ہر طرح کی پاکی۔ خالق کائنات ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور احتیاج و ضرورت سے پاک ہے۔ اور پاکی کرنے کا حکم بندوں کو دیا گیا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو۔ جیسے آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو سیر کرائی۔ فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، صبح صبح اور شام میں بھی اللہ کے لیے پاکی، یعنی بندے کو حکم یہ دیا گیا کہ اے بندے تو رب کی پاکی بیان کر۔ کس اعتبار سے؟ حاضرین دیکھیے، ہمارا وجود سراتا عیب، ساری مخلوق عیب ہے۔ مثلا دیکھیے کہ ہم محتاج ہیں، سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتے، کسی کی مدد کے بغیر کھا نہیں سکتے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آپ بچپن کو یاد کر لیجیے، جب ہم پیدا ہوئے تو ماں کی گود کی ضرورت پڑی، غذا کے لیے ماں کے دودھ کی ضرورت پڑی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ کی انگلی کا سہارا ملا، ورنہ باپ کی گود میں رہے۔ اور دنیا سے جائیں گے بھی تو چار آدمی کے سہارے جائیں گے۔ تو ہماری پیدائش سے لے کے موت تک ہم محتاج ہیں، ہر وقت محتاج ہیں۔ لیکن ہماری یہ احتیاج ہم اللہ سے جوڑ لیں تو پھر ہم مختار ہیں، صاحب اختیار ہیں۔ ہماری یہ ضرورت ہم بندوں سے جوڑیں گے تو زندگی بھر محتاج رہیں گے، فقیر رہیں گے۔ ہماری یہ ضرورت اللہ سے اگر جوڑ لیں تو پھر ہم مختار ہو جائیں گے۔ خیر، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، عیب انسان میں ہے، بے عیب خدا کی ذات ہے، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کے لیے پاکی ہے۔ تو سارا جہاں جس رب کی پاکی بیان کرتا ہے، وہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم میرے نبی کی پاکی بیان کرو۔ رب نے فرمایا بندوں میری پاکی بیان کرو۔ جب سارے بندے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ساری مخلوق اپنے خالق کی پاکی بیان کر رہی ہے، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نبی کی پاکی بیان کرو۔ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، دنیا میں تشریف لائے والدہ محترمہ کے بطن مبارک سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے پھرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی طرح تناول فرماتے، کھاتے پیتے تھے، لیکن یہ سب کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جیسے نہیں ہیں۔ سب کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جیسے نہیں ہیں۔ حضور انسان ہیں مگر انسانوں جیسے نہیں ہیں، حضور بشر ہیں مگر بشر جیسے نہیں ہیں، بلکہ افضل البشر ہیں، افضل الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے رب خود پاک ہے، اپنی مخلوق میں نبیوں کو پاک بنایا۔ اپنی مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پاک بنایا، اور ان سب میں سب سے زیادہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اسی لیے حضور کو پاک کہتے ہیں۔ حبیب پاک، حضور پاک، یہ پاک اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے۔ کس طریقے سے پاک؟ تو پاکی وہ تفصیلات ہیں، پھر ایک الگ عنوان ہو جائے گا۔ حضور کیسے پاک ہیں، کس کس زاویے سے پاک ہیں؟ سراپا پاک ہیں، یعنی سر انور کے بال مبارک سے لے کر تلووں تک حضور پاک ہے، ہر طرح سے پاک ہے۔ جسمانیت میں بھی پاک، روحانیت میں بھی پاک، آرام فرمانے میں پاک، کھانے میں پاک، ہر اعتبار سے پاک ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ عظمت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی بیان کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ اے لوگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم تعظیم کرو۔ تعزیر کا مطلب ہے تعظیم۔ کس قسم کی تعظیم؟ تعزیر کا معنی ہوتا ہے ایسی بڑائی اور ایسی تعظیم بیان کرنا کہ اگر کوئی طنز کرے، اعتراض کرے تو اس کا دفع کرے۔ مان لیجئے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی تو اس کا جواب دینا اور پاکی بیان کرنے کو تعزیر کہتے ہیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ، پھر وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر کرو۔ توقیر کیسے کی جاتی ہے؟ توقیر عمل سے کی جاتی ہے، عمل سے توقیر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس جلوہ افروز ہوتے، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں ایسے بیٹھتے جیسے کہ ان کے سروں پر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں یا پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سروں پر جیسے کہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو آدمی ہلتا نہیں ہے، ایک معنی یہ ہے تاکہ اڑ نہ جائے، رحم دلی کی خاطر۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پرندے ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ لوگ ہلتے نہیں، جیسے ٹہنی پہ بیٹھتے ہیں، پتھر پہ بیٹھتے ہیں، ہلنے جھلنے والی چیزوں پر پرندے نہیں بیٹھتے۔ تو صحابہ کرام حضور کی خدمت میں ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے کہ ان پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی بغیر کسی ہلے کے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جا۔ سرکار کی خدمت میں حضرت جنید بغدادی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں اپنی سانس گم کر کے کھو کے آتے ہیں۔ کیوں؟ سانس لینے کی آواز بھی نہ آئی اس لیے۔ ایسا ادب بجا لاتے تھے اکابر۔ تو عملی جو تعظیم ہوتی ہے اس کو توقیر کہتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام، حضور پاک، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے پہ مل لیتے، اور سرکار ناک صاف فرماتے تو وہ بھی ہاتھوں میں لے کے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج دنیا میں بڑے سے بڑے محبت کرنے والے آپ کو ملیں گے، محبت کی ایک مثال ایسی بتا دیجئے کہ کوئی ناک صاف کرے تو اسے لے کے چہرے پہ مل لے۔ ایک مثال دنیا میں بتا دیجئے، ممکن ہی نہیں ہے، کتنی محبت کیوں نہ کرے، بات یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرماتے، کیوں؟ حاضرین، ایک تو یہ محبت ہے، دوسرا یہ کہ سرکار کے جو ناک کا پانی ہے، آب بینی جسے کہتے ہیں، ناک کا پانی، یہ بھی ایسا ہے چہرے پہ ملے تو چہرہ منور رہ جائے، چاند کی روشنی کی طرح چمکے، چہرے کی بیماریاں ختم ہو جائیں، اور سراپا خوشبو، ایسا کہ دنیا کے عطر میں کبھی کسی میں خوشبو نہیں ہوگی، کسی پھول میں وہ خوشبو نہیں ہوگی دنیا کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک کے پانی میں ہوتی ہے، آب بینی مبارک میں ہوتی ہے۔ صحابہ کی محبت بھی ہے اپنی جگہ، ساتھ میں سرکار کا آب بینی بھی ایسا پاک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ میرے نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ حاضرین، ابھی یہ سب باتیں جو سنائی جا رہی ہیں، اس کی سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے بھئی اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے، یہ بات بڑا وسوسہ ہے شیطان کا۔ آپ پچھلے 3 جمعہ شیطان کے بارے میں سن چکے ہیں، شاید اسی لیے وہ شیطان کے بارے میں وسوسے سنائے گئے تھے، تاکہ نبی کی تعظیم کے متعلق وسوسوں میں نہ گھرے۔ کیسے وسوسے ڈالتا ہے، کیسے بہکاتا ہے، کیا چال بازیاں کرتا ہے، 3 جمعہ آپ نے سماعت کیا اس کے متعلق۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ہم جلوہ افروز حضور موجود نہیں ہیں، ظاہری طور پر ہم موجود نہیں ہیں حضور کی خدمت میں، لیکن اس کے باوجود وہ کام جو صحابہ کرام نے کیا وہ ہم کر تو نہیں سکیں گے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جب سنیں گے تو سرکار کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، محبت بڑھے گی، اور جس کی محبت جتنی بڑھتی ہے اس سے قربت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے جس سے محبت رکھتے ہیں، اور اسی کا ذکر سننا پسند کریں گے، اسی کی بات سننا پسند کریں گے جس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی ناپسندیدہ، کوئی ظالم، قاتل، اس قسم کے لوگوں کی بات کی جائے تو آپ خود کہتے ہیں ارے رہنے دو، کیا ظالموں کی بات کر رہے ہیں، رہنے دو، کوئی اچھے شخص کی بات کرو۔ سرکار سے اچھا کون ہے دنیا میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کون ہے دنیا میں؟
تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، شان و عظمت کی باتیں جب جب سنائیں گے تب تب ایمان میں تازگی ہوگی اور شیطان اتنا دور ہوتا جائے گا، اتنا دور شیطان ہوتا جائے گا، تو اس کے وسوسوں سے، اس کی چال بازیوں سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ بہرحال حاضرین کرام، اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرآن مجید نے 3 طرح کا حکم دیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو میرے نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام میرے نبی کی پاکی بیان کرو۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فسبحان اللہ، اللہ کے لیے پاکی ہے، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ تم میرے نبی کی پاکی بیان کرو صبح شام، یعنی رب فرما رہا ہے میری پاکی بھی بیان کرو تو صبح سے لے کر شام تک، حضور کی پاکی بھی بیان کرو تو صبح سے لے کر شام تک۔ تو غور کیجئے کہ جس رب کی بندہ تعریف کر رہا ہے، رب فرما رہا ہے تو میری تعریف کرتا ہے کر، لیکن میرے نبی کی جب تک تعریف نہ کرے گا، ان کی پاکی جب تک بیان نہیں کرے گا، میری پاکی بھی تیرے منہ سے پوری نہ ہوگی۔ تو حاضرین کرام، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ جتنی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے گی، اتنی عظمت اور شان دل کی، ہمارے قلب کی کیفیت کی بڑھے گی۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت پاک کے تحت میں، اس کی وضاحت میں اور تفسیر میں، کہ تعریف تو اللہ تعالیٰ کی، تسبیح یعنی پاکی تو اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی بیان کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی بیان کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ کیسی پاکی؟ عرض کروں گا میں ابھی۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پاکی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، پھر سرکار کے لیے پاکی کیسے؟ اللہ خالق ہے، اس کے لیے پاکی ہے، حضور مخلوق ہیں، حضور کے لیے پاکی کیسے؟ تو حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت کی عبارت سن لیجئے، میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تسبیح کے معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صادق نہیں آتے، اور اگر تسبیح کے معنی بحسب مناسبت مقام لیے جائیں تو پھر کسی قسم کا اشکال باقی نہیں رہتا، کیونکہ حق تعالیٰ کی تنزیہ الوہیت سے متعلق ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا امر نہیں جو شان الوہیت کے منافی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنزیہ شان رسالت سے متعلق ہوگی، یعنی حضرت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو شان رسالت کے منافی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ پاک ہے، خالق ہے۔ کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز پیدا کرتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اللہ خالق ہے اور اللہ معبود ہے، عبادت اسی کے لیے کی جاتی ہے۔ تو جو شخص عیب دار ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر عیب ہر قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کسی کی ایک آنکھ ہو، ایک قسم کا عیب ہے انسان کے لیے، کیونکہ جو چیز ہوتی ہے اس کے برخلاف، اگر پاؤں لنگڑا کے چلتا ہے ایک قسم کا عیب ہے، کسی کی طبیعت میں خرابی ہے ایک قسم کا عیب ہے، کسی کے اخلاق برے ہیں یہ بھی عیب ہے، سخت بولنے والا ہے یہ بھی عیب ہے، چیخ کے پکار کے بات کرنے والا ہے یہ بھی عیب ہے، کنجوسی کرتا ہے عیب ہے، سود لیتا دیتا ہے، حرام کھاتا ہے یہ بھی عیب ہے، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات نہیں رکھتا عیب ہے۔ تو مخلوق میں عیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، یعنی عبادت اسی کے لیے۔ دنیا میں جتنے لوگ جس کو خدا سمجھ رہے ہیں وہ سب عیب دار ہیں، اس لیے کہ جس کو خدا سمجھ رہے ہیں، مان لیجئے بعض لوگ بارش کو خدا سمجھتے ہیں، وہ تو 3 مہینے وہ بھی پوری نہیں برستی، عیب ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگ سورج کو خدا سمجھتے ہیں، دن میں نکلتا ہے رات میں ڈوب جاتا ہے، دن میں نکلتا بھی ہے تو بادل اسے چھپا دیتا ہے، یہ بھی عیب ہے، اور ڈوبنا خود ایک عیب ہے۔ لوگ چاند کو بعض لوگ خدا سمجھتے ہیں، تو وہ تو رفتہ 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 بڑھتا ہے اور ایک ہفتہ غالباً کھلا رہتا ہے، پھر اس کے بعد چھپنے لگتا ہے،
یعنی چھوٹے سے بڑا ہونے لگتا ہے، پورا ہو جانے کے بعد پھر ڈوبنے لگتا ہے، تو آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، یہ بھی عیب ہے۔ ستارے صرف جھلملاتے ہیں، کبھی ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں، یہ بھی عیب ہے۔ کس کس کو لوگ خدا مان رہے ہیں؟ جس کو خدا مانتے ہیں سب میں عیب ہے۔ بے عیب ذات پاک اللہ کی ہے، جس کو ہم خدا مانتے ہیں، جس کو ہم رب مانتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات بے عیب ہے، الوہیت میں خالق کائنات بے عیب ہے، خالقیت میں اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق عطا فرماتا ہے، رزق دینے میں بے عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو قوت طاقت عطا فرماتا ہے، ان کو قیام بخشتا ہے، قیومیت اس کی شان ہے، اس میں وہ بے عیب ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا میرے نبی بھی بے عیب ہیں، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ذات پاک کو بے عیب بنایا۔ حضور پیدا ہوئے جس میں پاک پر کوئی آلائش نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں تھا، جس میں مبارک معطر تھا اور آپ کا سطر مبارک چھپا ہوا تھا، اور جب تشریف لائے تو ہر طرف نور پھیلنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگو تم میرے نبی کی تعریف بیان کرو۔ سورہ فتح میں فرما رہا ہے تم میرے نبی کی پاکی بیان کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو۔ پاکی کس معنی میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو ایسا بنایا کہ لوگوں کے منہ میں بدبو آتی ہے، حضور اگر لعاب دہن بھی کہیں ڈال دیں تو اس میں خوشبو آتی ہے۔ وہی لعاب دہن کو صحابہ کرام منہ پہ ملتے تھے، بلکہ جس کے اندر عیب ہوتا ہے سرکار کے لعاب دہن کی برکت سے عیب چلا جاتا ہے۔ حضور عیب نہیں رکھتے ہیں، عیب دار کو بھی بے عیب بنا دیتے۔ ایک خاتون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کھا رہے ہیں تناول فرما رہے ہیں وہ آپ کے منہ میں کا کچھ عنایت فرمائیے۔ حاضرین شہر مدینہ میں مشہور تھا کہ وہ جو خاتون آئی تھی وہ بد کلام تھی، گالی گلوچ کرتی تھی، بے حیا تھی، مومنہ تھی، ایمان لا چکی تھی، مگر وہ صفات بھی تھے، بے حیائی تھی، ابتدائی دور کی بات تھی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ جو کھا رہے ہیں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنیر تناول فرما رہے تھے، برتن میں جو پنیر رکھے ہوئے تھے سرکار نے وہ عطا فرمایا۔ تو عرض کرتی ہیں میں آپ کے لعاب دہن سے مس آپ کے منہ کا پنیر کھانا چاہتی ہوں۔ سرکار نے اپنے منہ میں سے عطا فرمایا، وہ جیسے منہ میں رکھ لیتی ہیں تناول کر لیتے ہیں۔ حاضرین اب حال یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی زبان کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہ خود محسوس کرنے لگتی ہیں کہ میری طبیعت میں جو سختی تھی، بد کلامی تھی، گالی گلوچ کا مزاج تھا وہ بدل چکا ہے۔ وہ محسوس بھی کر رہے ہیں، ابھی کچھ برا نہیں بولی، کچھ اچھا نہیں بولی، مگر محسوس کر رہی۔ اور شہر مدینہ میں اب وہ مشہور ہو گئی، ان کا گھر مشہور ہو گیا اس معنی میں کہ یہ اچھا بولنے والے لوگ ہیں، حسن اخلاق کے لوگ ہیں، شیریں گفتگو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جن کی زبان سے آگ نکلتی تھی، مطلب بد کلامی کی آگ نکلتی تھی، سرکار کے لعاب دہن کیا ان کے منہ میں داخل ہو گیا؟ حاضرین پھر وہ سب سے سخت شیریں کلام، سب سے اچھی بات کرنے والی ہو گئی۔ عیب دار لوگوں کو بھی سرکار کا لعاب دہن بے عیب بنا دیتا ہے۔ اس لیے رب فرما رہا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ اے ایمان والو تم میری تعریف جہاں کرتے ہو صبح سے شام تک میری پاکی بیان کرتے ہو، میرے نبی کی بھی پاکی بیان کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، قصہ گوئی نہیں ہے، افسانے نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، احادیث بھی نہیں ہے۔ احادیث میں تو بہت کچھ ہے، لیکن اب جو ہم یہ بیان کر رہے ہیں یہ حدیث بھی نہیں ہے، تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اندازہ کیا جائے کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بار کی ذمہ داری اٹھائیں، ماں باپ کی خدمت کریں، بال بچوں کی پرورش کریں، معاشرے کو اچھا بنائیں وغیرہ وغیرہ۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سرکار کے صحیح امتی بنیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ہمارے دل کی محبت، ہمارے دل میں حضور کی محبت بسا لیں، ایسے کہ ہر جگہ بس حضور کی محبت ہو، کوئی اور جگہ نہ ہو، کوئی اور جگہ نہ ہو۔ تو حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اللہ کی خالقیت اور اس کی الوہیت میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت میں۔ حضور ایسے نبی، حضور ایسے رسول ہیں کہ آپ جیسا کوئی نبی کوئی رسول نہیں، اور آپ جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو غور کیجئے حاضرین، آپ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے احسانات پر، سجدہ شکر ادا کیجئے، رب نے کیسی نعمت عطا فرمائی۔
ہم اپنے گھر میں آئینہ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو اسے صاف سے صاف آئینہ خریدنا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی اس میں عیب نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، ایسا کہ چہرہ اچھا دکھے اور دیکھے تو آنکھوں پہ کوئی اثر نہ پڑے، اس پہ کچھ دھبے نہ ہو وغیرہ۔ ایک آئینہ بھی ہم خریدنا چاہتے ہیں تو پاک و صاف اچھا بے عیب خریدنا چاہتے ہیں۔ مانگے بغیر اللہ تعالیٰ نے بے عیب نبی کا امتی بنایا، کتنی بڑی بات ہے۔ آئینہ ہم خریدیں گے تو آئینے کو فضیلت ملی کہ ہم خرید رہے ہیں، مومن ہیں خرید رہے ہیں، لیکن ہماری فضیلت اس میں ہے کہ نبی نے ہم کو خرید لیا ہے، بے عیب نبی نے ہم کو خریدا ہے، اس میں ہماری فضیلت ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بے مثال نبی کا امتی ہم کو بنایا ہے۔